روح کیا چیز ہے؟ الروح من امر ربی، الروح من، یہ امر ربی ہے، خداوند عالم کا خاص تحفہ اور انعام ہے، خاص تحفہ اور انعام ہے۔ اس کی اصل اللہ پاک کے پاس ہے، اصل تو اللہ پاک سے جدائی کے بعد یہ انسان میں منتقل ہوئی ہے۔ تو جب یہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، جب یہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ یہ سمندر اور دریا کا پانی ہے جس کو گھڑے نے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ مولوی صاحب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پانی کس کا ہے؟ دریا کا۔ تو علیحدہ کس نے کیا ہے؟ یعنی کہ دریا سے اگر آپ گھڑا بھر لیں گے تو پانی کس میں آ جائے گا؟ تھوڑا سا پانی تھوڑا نہ ہونے کے برابر کس میں آ جائے گا؟ ایک گھڑا پڑنے سے سمندر یا دریا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1000 گھڑا پڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 1,00,000 گھڑا پڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پانی کس کا ہے؟ سمندر کا یا دریا کا پانی ہے، نہیں؟ تو آیا کس میں؟ گھڑے میں آیا۔ جب گھڑا ٹوٹتا ہے تو پانی اپنی اصل سے مل جاتا ہے، پانی اپنی الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا لیتا ہے۔ روح تو اللہ کا امر ہے نا، روح کیا ہے؟ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے پاس سے کہاں سے آیا ہے۔ اسی سے صوفیاء وجودیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اور بس آگے بیان کرنا مناسب نہیں ہے، مشکل ہے میرے لیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہی پرتو ہے۔ روح اللہ کا صرف امر جو ہے، امر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے کہیں اس کو پیدا کیا ہے، بلکہ اس کی اپنی ہی قدرت کا کرشمہ ہے۔ وہ جو الفاظ بولتے ہیں وہ میرے لیے بولنے مشکل ہیں، کیونکہ وہ شرع شریف کی حدود ہیں، دوسرا شہودی لوگ ہیں، ہم وحدت الشہود پہ تعلق رکھنے والے ہیں، تو ہمارے لیے ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ کا امر ہے، اس کے حکم سے پیدا ہوا یا اس نے اپنے پاس سے بھیجا، جہاں سے بھی بھیجا، روح اس کے خاص رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس سے جدا اس کو کس نے کیا ہوا ہے؟ اس جسم نے کیا، اس تو جسم نے کیا، جو اپنی روح کا تعلق اصل کے ساتھ قائم رکھتا ہے، اصل کے ساتھ قائم رکھتا ہے، تو گھڑا ٹوٹتے ہی وہ اصل کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو جو اپنا تعلق اس اصل کے ساتھ قائم نہیں رکھتا، گھڑا ٹوٹتے ہی وہ بکھر جاتی ہے۔ گھڑا ٹوٹتے ہی حدیث میں آتا ہے نا کہ نیک آدمی کی روح جب آتی ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اعلیٰ ترین غلافوں میں لپیٹ کے جاتے ہیں، ہر دروازے پہ اس کا استقبال ہوتا ہے، اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ نظر عنایت اور رحمت فرماتا ہے اور اس کو علیین میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ نصیب ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ روح پراگندہ ہو، بیکار ہو، گناہ گار ہو، تو اس کو فرشتے لے کے جاتے ہیں بدبودار کپڑوں میں، ٹاٹوں میں لپیٹ کر، اور آگے سے ہر جگہ سے اس پر لعنتیں پڑتی ہیں، تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو زمین پر گرا دو، زمین پر، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس سے اس کو زمین پر گراتے ہیں۔ جو آسمانوں کے آخری حصے سے زمین پر گرتا ہے، اس کے پلے کیا پڑتا ہے، کیا بچتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی جو روح اپنی اصل سے ملی رہتی ہے، اپنی اصل سے جڑی رہتی ہے، اس کے لیے استقبال ہے، اور گھڑا ٹوٹتے ہی وہ اصل سے جا ملتی ہے۔ گھڑا ٹوٹتے ہی، گھڑا ہی ہے نا جو دریا نال پانی نو وقت کیتی بیٹھا ہے، نہیں سمجھے جی؟ گھڑا ٹوٹ جائے گا تو پانی اپنی اصل نال جا ملے گا، تو مڑ دریا دا دریا، نہیں سمجھے گل؟ تو بات ہی ہے اصل میں، تو جس روح کو اپنی اصل سے کاٹ دیا گیا کسی بھی وجہ سے، وہ زمین پر گر کر بکھر جاتی ہے اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس روح کا تعلق اپنی اصل سے باقی رہا، اپنی اصل سے، وہ گھڑا ٹوٹتے ہی، جسم سے چھوٹتے ہی اپنی اصل کے ساتھ جا ملتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بہت سارے اشارے ملتے ہیں، بہت سارے اشارے ملتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ